پیمرا نے عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی تقریر میں سرکاری افسران کو دھمکیوں کے بعد پابندی لگائی گئی ہے۔ پیمرا اعلامیے کے مطابق عمران خان اپنی تقریروں میں اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں، امن عامہ کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کی براہ راست تقاریر سے نقص امن کا خدشہ ہے۔ ٹی وی چینلز عمران خان کی تقریر ریکارڈ کر کے چلا سکتے ہیں۔ پیمرا ہدایات کی خلاف ورزی پر اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کبھی اداروں کو نشانہ بنایا، کبھی سول نافرمانی کے لیے اکسایا۔ عمران خان نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے ہر حربہ اپنایا۔ سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، پیمرا نے عمران خان کی لائیو تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ پیمرا کے اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کی براہ راست تقاریر سے نقص امن کا خدشہ ہے۔ اب عمران خان کی صرف ریکارڈڈ شدہ تقاریر مؤثر مانیٹرنگ اور ایڈیٹوریل کنٹرول کے ساتھ نشر کی جا سکیں گی۔ پیمرا ہدایات کی خلاف ورزی پر اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمران خان کی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر پابندی پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 27 کے تحت لگائی گئی ہے۔ پیمرا نے F9 پارک میں خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنی تقریروں میں مسلسل اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور افسران کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ ان کی تقریریں آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہیں۔ عمران خان کی نفرت انگیزی، سپریم کورٹ کے سوموٹو اور تقریروں کا مواد لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر تشدد کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تشدد ہوا تو ملزم نے کسی فورن پر نشاندہی کیوں نہیں کی؟ شہباز گل کے بیان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ کے مطابق ماہرین سے رائے لے رہے ہیں کہ عمران خان کو اسی مقدمے میں ملزم نامزد کیا جائے یا پھر اس حوالے سے الگ مقدمہ درج کیا جائے۔ میں پوری ذمہ داری سے بطور انچارج منسٹر اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ شہباز گل پر ڈیورنگ پولیس کسٹڈی جو ہے وہ کوئی تشدد ہوا۔ تشدد خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ وکٹم جو ہے اس نے ابھی تک اس کے جو بھی بیانات ہوئے ہیں نے کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی کہ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی جنسی تشدد ہوا۔ استما کی جو بیماری ہے اس کا ٹارچر سے کیا تعلق ہے؟ یہ شہباز گل کے بیان کو کا دفاع نہیں کر سکے۔ دھیان ہٹانے کے لیے تشدد کی کہانی جو ہے یہ گڑی ہے۔ عدالت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کا علاج جو ہے نہ پم ہاسپٹل میں ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، اس کا علاج جو ہے وہ میرے پاس، اس کا علاج جو ہے وہ میرے پاس۔ ہم اس سے جو ہے وہ اس مقدمے کی تفتیش بھی کریں۔ اگر یہ بالکل تندرست ہو کہ واپس عدالت میں اگر نہ جائے تو اس کی بھی ذمہ داری جو ہے میں لینے کو تیار۔ جو تقریر ہے بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، اداروں کو دھمکیاں دینے کے زمرے میں آتی ہے۔ خاتون جج کو جس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ تمہیں بھی نہیں چھوڑنا میں نے، عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ دھمکی ہے، یا تو یہ اسی مقدمے کا یہ تقریر حصہ بنے گی، یہ بطور ملزم نامزد ہوں گے، یا اس کے خلاف جو ہے وہ علیحدہ سے مقدمہ درج ہوگا۔ گرفتاری کا بھی وہ حکومت کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں تمہارا منتظر ہوں، تم لانگ مارچ کرو۔ 25 مئی سے زیادہ مؤثر اور بہتر جواب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو حکومت تحقیقات سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ آزاد پینل بنا کر تحقیقات کرا لے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ 10 ستمبر کے بعد حکومت کے خلاف مہم کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ کراچی کے عوام سے کہا کہ وہ جمہوریت کے خلاف سازش کا جواب اپنے ووٹ کی طاقت سے دیں۔ پی ٹی آئی کراچی کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو حکومت تحقیقات سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ آزاد پینل بنا کر تحقیقات کرا لے۔
رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا، تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ پینل بنائیں، سعد رفیق کو اس میں ڈال دیں، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ڈال دیں، ڈاکٹر شیری مزاری کو ڈال دیں۔ اگر آپ نے ٹارچر نہیں کیا، اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا، اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ جو شہباز نے خود بتایا اسے ٹارچر کیا گیا، پھر سی آئی اے کے تھانے میں لا کے پچ ڈارک میں اس کی جو آنکھیں ہیں اس کے اوپر گھنٹوں جو ہے وہ پٹی باندھ کے رکھی گئی، جو پولیس والے جو چھتر ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس کی پٹائی کی گئی۔ اب ویڈیو چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہوگی کہ شہباز جو ہیں وہ صحت مند ہوں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں دھمکیاں دی ہیں، کسی کو یہ کہنا کہ آپ لیگل کارروائی کریں گے، یہ کیسے دھمکی؟ ہم آج سے جو مہم شروع کر رہے ہیں 10 سپٹمبر تک ہے، 10 سپٹمبر کے بعد ہماری مہم کا اگلا حصہ شروع ہوگا۔ میں کراچی کے شہریوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ باہر نکلیں، جو ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے اس کا جواب آج اپنے ووٹ سے آپ دیں۔ عوام کو بغاوت پر اکسانے کے بیان پر عمران خان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن رابعہ فاروقی نے جمع کروائی ہے۔ بات کرتے ہیں عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ عباس بتائیں اس قرارداد میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے پر عمران نیازی کے خلاف جو قرارداد ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے، اور یہ قرارداد جو ہے نون لیگ رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کروائی ہے۔ اس کا متن یہ ہے کہ یہ ایوان ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے پر عمران نیازی کی شدید الفاظ کی مذمت کرتا ہے۔ عمران نیازی کا بیان ملک میں انارکی پھیلانے کے مترادف ہے۔ عمران نیازی فوج، عدلیہ اور پولیس افسران کے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی جی، ڈی آئی جی اور ملزم شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی خاتون مجلس کے خلاف مقدمہ کروانے کی دھمکی کا مقصد پارٹی اور پارٹی کارکنان کے حق میں فیصلے کروانا ہے۔ باغیانہ بیانات سے ملک میں تجارت کرنے کا خدشہ ہے۔ عمران نیازی کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے تاکہ ملک میں امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس سے متعلق تفصیل آپ نے دی۔ عباس نقوی آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کشتی میں کئی سوراخ ہو چکے ہیں، جب نواز شریف آئیں گے تو پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ لاہور میں سما کو خصوصی انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ عمران خان نے نیب کو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنائے رکھا۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس کے حواریوں نے جہاں اس معاشرے کو نفرت کی اس میں دلدل میں ڈال دیا ہے، وہاں ایک ایسی غلیظ، گندی، مکروہ زبان دے دی۔ شہباز گل کی سیاسی الزامات کی اور مکافات عمل ہیں، انہوں نے لوگوں کی عزتیں اچھالی، جو انہوں نے باتیں کی ہیں شہباز گل صاحب، ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں انیکسیپٹیبل ہے۔ پی ٹی آئی ایک ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے، وہ ایک ایسی کشتی ہے جس میں کئی سوراخ ہو چکے ہیں۔ اپنی جماعت کو دیکھیں جو تتر بتر ہونے جا رہی ہے۔ نواز شریف نے جب آنا ہوگا، نواز شریف آئے گا، ڈنکے کی چوٹ پر آئے گا اور کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکے گا۔ باقی جس دن نواز شریف آئے گا، باقی ان کی پارٹی جو ان سے اس دن بستر بوریا گول ہو جائے گا اس کا۔ نیب تم نے اپنی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنائے رکھا۔ جو شخص توشہ خانے کو نہیں چھوڑ رہا، گھڑیاں بیچنی شروع کر دی تھی۔ بھئی تو پیالیاں تک اٹھا کے لے گیا وزیر اعظم ہاؤس سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل میں این اے 22 مردان سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ درخواست کی سماعت کل ہوگی۔ علی حیدر نامی شخص کی دائر کردہ درخواست میں عمران خان کو فریق بنایا گیا ہے، ساتھ ہی ریٹرننگ آفیسر این اے 22 اور الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں، انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے لی گئی اشیاء کی قیمت نہ ٹیکس ریٹرن میں دکھائی اور نہ اس کا ذکر کیا۔ القادر ٹرسٹ کے لیے لی گئی زمین بھی کاغذات میں ظاہر نہیں کی گئی، جبکہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ممنوعہ رقوم کیس بھی زیر سماعت ہے۔ جسٹس اعجاز انور پیر یعنی کہ 22 اگست کو درخواست کی سماعت کریں گے۔ این اے 245 کراچی میں ضمنی انتخاب کا مارکا جاری ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر سناٹا ہے اور ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہے۔ پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ پی ایس پی اخلاقی طور پر جیت چکی ہے۔ الیکشن کمشنر اور آئی جی سندھ نے خبردار کیا ہے کہ گڑبڑ کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ این اے 245 کراچی میں ضمنی انتخاب کا مارکا جاری ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر
सन्नाटा है, जबकि टर्न आउट की अगर बात करें तो वो भी इंतहाई कम है। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि एमक्यूएम पर धांधली का इल्जाम लगाया है। कहते हैं कि पीएसपी इखलाकी तौर पर जीत चुकी है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर और आईजी सिंध ने यह खबरदार किया है कि गड़बड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुस्तफा कमाल ने धांधली का इल्जाम लगा दिया और कहा, ये भी आपको बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर और आईजी सिंध ने खबरदार किया है जो भी गड़बड़ करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। NA 245 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। पोलिंग स्टेशंस की अगर बात करें तो रश इतना दिखाई नहीं दे रहा, लोग कम आ रहे हैं, टर्नआउट भी इंतहाई कम है। NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हो गया था, लेकिन वोटर्स के घरों से न निकलने की वजह से दोपहर तक पोलिंग स्टेशंस पर सन्नाटा और टर्नआउट इंतहाई कम रहा। पीटीआई के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने लाइंस एरिया के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। उनके हमरा मौजूद पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल ने वोटर्स से इमरान खान के उम्मीदवार को कामयाब कराने की अपील की। आज क्योंकि संडे है, टर्नआउट थोड़ा सा कम है। मैं इस वक्त अपील करता हूं कराची के लोगों से कि वो अपने घरों से निकलें, शाम का इंतजार ना करें। आजाद उम्मीदवार फारूक सत्तार ने PIB में वोट कास्ट करने के बाद शेर सुनाकर वोटर्स को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। ना रहा कचरा, ना रहे गंद, ना रहा कचरा, ना रहे गंद, लगा दो ताला, कर दो बंद। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए अपने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। पाक ज़रज़मीन पार्टी के हाथ पैर बांध के ये इलेक्शन छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को हमारी मजबूरी ना समझे तो ये इलेक्शन इखलाकी तौर पर इनकी तमाम हरकतों के बाद हम ये इलेक्शन इखलाकी तौर पर जीत चुके। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। उन्होंने खबरदार किया कि गड़बड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो और सियासी पार्टी के लोग इस बात को बिल्कुल नोट कर लें। मैं सख्ती से कह रहा हूँ कि अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की सख्त इकदाम होंगे। हम क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि कोई भी वायोलेशन करेगा तो उसको एज पर लॉ हम एक्शन लेंगे। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस NA 245 की नशिस्त खाली हुई थी। इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए तमाम 263 पोलिंग स्टेशंस को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है। अभी ये खबर आ रही है कि कराची में कौमी असेंबली के हल्का 245 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सोल्जर बाजार नंबर 1 में 3 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। नारेबाजी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। PTI, MKM पाकिस्तान और TLP के ये कारकुनान हैं। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार कारकुनान के हमरा पहुंचे थे और ऐसे में ये कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। सोल्जर बाजार नंबर 1 में 3 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने हैं। नारेबाजी की जा रही है। सोल्जर बाजार के ये मनाजिर हैं जहां 3 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने हैं। शदीद नारेबाजी की जा रही है। PTI, MKM पाकिस्तान और TLP के ये कारकुनान हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सैयदा जीनत से हम जानेंगे। जीनत बताइएगा, यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हालात कशीदा तो नहीं हो रहे यहाँ पर? राबता करने की कोशिश करते हैं। सोल्जर बाजार में NA 245 ज़िमनी इंतखाब के दौरान 3 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं, जिसके कुछ मनाजिर हमने आपको दिखाई भी हैं। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 245 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सोल्जर बाजार के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंटों से फॉर्म 45 पर जबरदस्ती दस्तखत कराने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे बात करेंगे। मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा।
بالکل شفاف انتخابات جو ہے اس پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے کس طرح نہ جانے اب شفاف الیکشن کروا رہا ہے. اہم ترین جو ہے پیشرفت سامنے آئی ہے, معاملہ سامنے آیا ہے کہ سولجر بازار پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے فارم 45 کے جو ہے وہ سائن کروا لیا گیا ہے. یہ انکشاف جو ہے سیاسی جماعتوں پولنگ جو عملہ تھا وہاں پر جو موجود تھے لوگ انہوں نے کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مزید الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ نوٹس کیا ہے. یہاں پر جو ہے پولنگ کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی, اب دوبارہ جو ہے پولنگ کا عمل کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے. پی ٹی آئی ہے, ٹی ایل پی ہے, پی ایس پی ہے اور دیگر جماعتوں نے امیدواروں نے جو ہے انتخابات میں جو ہے دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں. جس طرح وقت گزر رہا ہے آگے جا رہا ہے تو اب صورتحال جو ہے مزید یہاں پر خراب نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے علی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اس بارے اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 245 میں ضمنی انتخاب جاری ہے. پولنگ کی شرح اب تک کیسی ہے یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم ہمارے ساتھ ہیں. خورشید عالم بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور یہاں پولنگ کی شرح کیسی ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں پولنگ اسٹیشن نمبر 26, 27, 28 اور 29 کے باہر. یہ پی سی ایس کا علاقہ ہے, ایک نجی تعلیمی ادارہ جہاں پر 4 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پر مجموعی طور پر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ تقریباً 7,500 ہے. لیکن انتہائی کم ٹرن آؤٹ کی وجہ سے یہاں پر اب تک جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کی شرح ہے صرف 1.7. یہاں پر جو موجود عملہ ہے اسے انتظار ہے ووٹروں کا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں کانٹیسٹ کر رہی ہیں اس NA 245 کے لیے, لگتا ایسا ہے کہ وقت جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ اپنے ووٹروں کو نکالنے میں سخت دشواری محسوس کر رہے ہیں. چھٹی کے دن بھی ووٹر عام طور پر دوپہر تک بیدار ہو چکا ہوتا ہے, لیکن کراچی کے مختلف جو مراکز یہاں بنائے گئے ہیں NA 245 کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پہ, چاہے وہ بہت گنجان آبادی ہو یا پوش علاقہ ہو, ووٹروں کا انتظار سب جگہ ہی ہے اور ووٹر اب تک نہیں پہنچا. اور میں آپ کو جو رپورٹ کر رہا ہوں پولنگ اسٹیشن نمبر 26, 27, 28, 29 کی صورتحال, تو یہاں پر جو ٹرن آؤٹ اب تک کا بنا ہے صرف 1.7% ووٹ یہاں ڈلے ہیں اور 7,500 کے لگ بھگ ووٹرز میں سے صرف 45-50 کے لگ بھگ ووٹ یہاں پر کاسٹ کیے جا سکے ہیں. جی اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے کئی شہروں میں طوفانی بارشوں سے نقصانات کا سلسلہ جاری ہے. مختلف حادثات میں خواتین اور بچی سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے. ٹنڈوالا یار میں 200 سے زائد گھر منہدم ہو گئے. خیرپور میں تاحال کئی دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. خیرپور میں گھر گرنے سے خاتون اور بچی سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. فیض گنج میں 400 سے زائد گاؤں زیر آب آ گئے. مکانات کو بھی نقصان پہنچا. قوت گویائی سے محروم متاثرین نے صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کیا. جیکب آباد میں 3 روز کے دوران مختلف حادثات میں 3 خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے. 1 درجن سے زائد دیہات پانی کی لپیٹ میں ہے. نقل مکانی شروع ہو چکی ہے. ٹنڈوالا یار میں درجنوں مکانات کو نقصان پہنچا. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. ضلع شکارپور میں حادثات میں 8 افراد جاں بحق ہوئے. مشکلات سے 2-4 افراد نے خصوصی دعائیں بھی کی. کنتکوٹ میں کئی دیہات کا رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا ہے. سانگڑ کے سیم نالوں میں شگاف پڑنے شروع ہو گئے. متاثرہ علاقوں میں مویشی بھی مرنے لگے. دوسری جانب گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سکھر میں متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت خیمہ بستی قائم کر لی. انتظامیہ تاحال پانی کی نکاسی نہ کر سکی. اور خیرپور میں سیم نالا ابل پڑنے سے 100 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں. پانی کے بہاؤ کے باعث ٹھری میروا روڈ ٹوٹ گیا. خیرپور کا ملک بھر سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. بات کرتے ہیں شفیق شر ہمارے ساتھ ہیں. شفیق صورتحال سے آگاہ کیجیے. جی بالکل, یہ ٹھری میروا میں سیم نالا بارش کی باعث جو ہے کہ وہ اوور فلو ہو گیا ہے, جس کی باعث ٹھری میروا جانے والا روڈ وہ مکمل ٹوٹ گیا ہے, جس کی وجہ سے ملک بھر سے منقطع ہوتا ہے. یہاں کو چلوں کی ٹھری میروا اور گوٹ سمیت تقریباً 300 سے زیادہ دیہات ہیں جو مکمل طور پر ڈوب گئے ہیں. شفیق شر تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ.
सांगड़ में जिले इंतजामिया ने 100 से ज्यादा इमदादी कैंप कायम कर दिए। इमदादी कैंप में पनाह गुज़ीर अफराद कहते हैं कि कैंप में सहूलियात की कमी है। तफसीलात जानते हैं राशिद बलोच से। राशिद, बताइएगा। आज बिल्कुल ज़िला भर में बारिश की तबाहकारियाँ, ज़िला भर से लोग जो है नकल मकानी करके महफूज मकामात पर पनाह ले रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 155 कैंप बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन उन कैंपों में जो है इस वक्त सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जो पनाह गुज़ीर हैं उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। अमा छा चंदो छा मिलियो तव्हांखे अञा ताईं? असांखे अञा कुझु कोन मिलियो आहे। हाणे त स्कूल में वेठा आहियूं, अञा बच्चा बुखा अथनि, राशन खाधे जी कुझु कोन मिली आहे। बच्चनि जी रड़ पए पई। मच्छरदानी 4-5 मिलियूं हू चवंदासीं खणी हूंदा शाम जो, ॿियो असां कुझु कोन चवंदा शाम जो असीं खणी हूंदा 4-5 आहिनि। यहाँ पर जो पनाह गुज़ीर है इनसे बात हुई तो इनका कहना है कि हमें जो है खाना भी जो है वक्त पर नहीं दिया जा रहा। जी राशिद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस मरतबा सिंध में शदीद बारिशें हुई हैं। पूरी कोशिश है कि मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें। जहाँ कोताही की जाएगी वहाँ लोगों को सज़ा भी मिलेगी, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया का कोई अफसर हो या कोई मुंतखब नुमाइंदा ही क्यों ना हो। वो सांगड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शदीद बारिश हुई है, उसके बाद 2 दिन ऑब्वियसली लोगों को मोबिलाइज करने सारी बात हुई है। आप जो बात कर रहे हैं कि मैं खुद लोगों में कल भी रुका हूँ, रास्ते में रुका हूँ, लोगों से पूछा है, आज भी मैं लोगों से रुका हूँ और ये शिकायत मिली है मुझे। आप और मेरा मकसद भी आने का यही है ना कि खुद जाके डिस्ट्रिक्ट में देखो, इसलिए मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ। जहाँ पे भी कोताही होगी वो बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, उसको पूरा नहीं उतरेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी। चाहे वो इंतज़ामिया से कोई हो, चाहे वो इलेक्टेड आदमी कोई हो, उसका भी ज़रूर पार्टी वाले अकाउंटेबिलिटी करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद हरदिल अजीज समा टीवी बरतानिया में अपने नाजरीन तक पहुंचने के लिए कोशां है। जी हां, यूके में समा टीवी की नशरियात फिर लॉन्च कर दी गई हैं। नाजरीन, समा के प्रोग्राम और खबरें स्काई EPG 759 पर देख सकते हैं। यूके स्काई पर समा की वापसी। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडिंग उर्दू न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल समा यूके में फिर लॉन्च कर दिया गया। बरतानिया में नाजरीन अपना हर दिल अजीज चैनल समा स्काई EPG 759 पर देख सकते हैं। समा की यूके में रिलॉन्चिंग एक अहम संगे मील है। इससे समा के नाजरीन का दायरा वसी होगा और बरतानिया में समा के चाहने वाले, इसकी खबरों पर भरोसा करने वाले और इसके प्रोग्रामात के जरिए हालात हाजरा पर नजर रखने वाले भरपूर इस्तेफादा करेंगे। यूके के नाजरीन अब समा पर बरवक्त खबरें और अपडेट्स देख सकेंगे। समा टीवी सारी दुनिया में देखा जाता है। यूरोप में समा देखने वाले घरेलू सार्फिन की तादाद 2,90,00,000 तक पहुंचती है। शुमाली अमेरिका, एशिया और मशरक़ी वस्ता में समा मोबाइल, IPTV, सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जाता है। समा पाकिस्तान की समाजी और सियासी पहलुओं की रिपोर्टिंग के हवाले से आलमी न्यूज एजेंसियों के लिए मालूमात का मुस्तनद जरिया भी रहा है। न सिर्फ समा ने रिवायती न्यूज की व्यूअरशिप में हरीफों को जेर किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा नंबर समेटे हैं। समा एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट में पहले ही भरपूर कंटेंट फराहम कर रहा है। समा इंतजामिया मुस्तकबिल करीब में एंटरटेनमेंट चैनल लाने का मंसूबा बना रही है ताकि अपने नाजरीन तक मयारी तफरीही कंटेंट भी पहुंचाए। यूके समा की लॉन्चिंग पर पैगाम में CEO समा टीवी नवीद सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में हमारी कामयाबी नाजरीन का दायरा मजीद वसी करने में माविन साबित हुई। समा यूके पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए अपनी खिदमात पेश करेगा। हमारा मकसद पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों में इत्तेहाद और यगानगत का एहसास कायम करना है। जैसा कि समा चैनल पाकिस्तानी सकाफत और रवायात की तरवीज में पेश रहा है, हम बखूबी आगाह हैं कि यूके में हमारे देखने वाले हमारी गैर जानिबदार और सच्ची न्यूज रिपोर्टिंग सराहेंगे। समा टीवी यूके नाजरीन तक मालूमाती और तफरीही प्रोग्रामिंग पहुँचाना चाहता है कि जो उन्हें पाकिस्तान में और दुनिया में होने वाले हालात व वाक़यात से बरवक्त आगाह कर सके। समा यूके रिलॉन्च के मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक ने अपने पैगाम में कहा, हम ये ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश हैं
کہ برطانیہ میں سما اسکائی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ریلانچ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا موقع فراہم کر رہا ہے کہ UK میں پاکستانی ناظرین تک اپنی نشریات پہنچا سکیں اور ایسا کانٹینٹ مہیا کر سکیں جو دنیا بھر کے پاکستانیوں کے دلوں اور ذہنوں پر چھا جائے۔ UK میں سما کی ری لانچنگ اور مستقبل میں انٹرٹینمنٹ چینل کی آمد یقیناً ناظرین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ سما کے ذریعے دنیا بھر میں تارکین وطن پاکستان سے جڑے رہیں گے، باخبر رہیں گے۔ اور لاہور کے وال سٹی آنے والوں کو سیاح شاہی لباس پہننے کی سہولت مل گئی ہے۔ لاہور سے عائشہ عطا کی رپورٹ۔ شاہی قلعہ آئے لوگ اس وقت تک اپنی تفریح کو ادھورا سمجھتے ہیں جب تک شاہی لباس پہنے، سر پر نمائشی ہیرے موتیوں کا تاج سجائے، ہاتھ میں تلوار پکڑے تصویر نہ بنوائیں۔ شاہی قلعہ میں موجود پروفیشنل فوٹوگرافرز سیاحوں کی تصاویر کو خوبصورت اور منفرد بنانے کے لیے نئے آئیڈیاز تخلیق کرتے ہیں۔ پرنٹ آؤٹ دیں گے، دونوں چیزیں ملیں گی، سیل فون میں بھی ملیں گی اور پرنٹ آؤٹ۔ تصاویر بنوانے والے بھی چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو شاہی خاندان کا فرد محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بھی بادشاہ بن گیا ہوں۔ اچھا لگ رہا ہے، ایک میموریبل ہے، یہاں پہ آ کے پکچرز بنائی ہیں جو ہم آپ آگے جا کے اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بادشاہ ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے بہت ساری تصویریں بھی کھینچی ہیں۔ کیسر 3 دہائیوں سے شاہی قلعہ میں پروفیشنل فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے انہیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ لوگوں کے پاس موبائل آ گئے جس کی وجہ سے کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا جس کی وجہ سے ہمارا کام الحمدللہ کافی وسیع ہو گیا۔ ایک دن کے لیے بادشاہ، شہزادہ یا ملکہ بننے کے لیے صرف 100 روپے کا نذرانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ شاہی ملبوسات پہن کر تصاویر بنوانے سے نہ صرف فوٹوگرافرز کی آمدنی میں بہتری آئی ہے بلکہ سیاحوں کے اشتیاق میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کیمرامین ندیم قاسم کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ اور ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔